الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لکم صدق اللہ العظیم۔ میرے احباب کرام، ان مبارک ایام میں یعنی ذوالحجہ کے پہلے جو 1 سے 9 تک اور پھر اس کے بعد 10، 11، 12، 13 ان ایام کے بعد اعمال ایسے ہیں جو صرف حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں۔ یہ تو ٹھیک بات ہے کہ 9 تاریخ میں عرفات میں جمع ہونا، 10 تاریخ کو آ کے مینا میں قربانی رمی کرنا، جمرات کی، شیطانوں کو مارنا کنکر، پھر قربانی کرنا، بال مڈانا، وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی گندگی کو دور کرنا، سر مڈانا، غسل کرنا، کپڑے پہن کے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ یہ تو حجاج کے ساتھ خاص ہے، مگر پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں خصوصی طور پہ کہ اس مہینے میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو خاصہ حجاج نہیں، یعنی حجاج کے ساتھ خاص نہیں۔ مثلا اس مہینے میں ان ایام میں روزے رکھنا، یہ صرف حجاج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں روزے رکھیں۔ پھر ان ایام کے وہ اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّحْمِيدَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّحْلِيلَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ایام میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان میں تحمید، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حجاج بھی کریں اور آپ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں بھی کریں۔ اسی طرح عرفات کے دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عرفات کے دن اپنی زبان، کان اور آنکھ کی حفاظت کرنا اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ اللہ اس عرفات سے، اس یوم عرفات سے آئندہ سال کے یوم عرفات تک اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، ہر جگہ، یہاں پہ بھی، حجاج کے مابین بھی، اور مسلمان امت کی جہاں جہاں وہ ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان ایام کے بارے میں ہمارے اندر نہ علم ہے نہ معرفت ہے، اور ہمارے احباب اہل علم اور دائی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ خوب اس پر زور دیں اور خوب ان احادیث کو جو ان فضیلت والے ایام کے بارے میں ہیں بیان کریں اپنے دروس میں، اپنے خطبے کے جمعے میں اور اپنی محافل میں۔ تو حضور نے فرمایا کہ زبان، اب زبان کی حفاظت دیکھیں، حضور نے فرمایا کہ صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہماری استقامت تیری استقامت میں ہے اور ہمارا ٹیڑھا پن تیرے ٹیڑھے پن میں۔ اتنی اہم چیز ہے زبان کی حفاظت۔ اور کانوں کی حفاظت، اللہ نے فرمایا قرآن میں ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھیں اور دل، اندر کی بات جہاں نیت و اخلاص ہوتا ہے، یہ سب اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی۔ یہ امانتیں ہیں ہمارے جسم میں اللہ کی طرف سے، ان کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، یہی دین، یہی شریعت۔ ہم نے اپنے سمع کو، اپنی لسان کو، اپنی بصر کو، آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہی دین۔ تو دین پہ عمل صرف حجاج کا فریضہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ تو اپنی زبان کی، کان کی، آنکھ کی یوم عرفہ میں حفاظت کی فضیلت کیا ہے کہ عرفات کے دن سے اگلے سال کے عرفات تک کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے حضرت انس نے روایت کیا ہے، یقال فی ایام العشر
بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفٌ وَيَوْمُ عَرَفَةَ عَشْرَةُ آلاف۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حج کے 10 دنوں میں ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ان ایام کو آپ یہاں طاعت میں گزارتے ہیں تو اپنے ملکوں میں کیوں نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا خطاب پوری امت کو ہے، وہ حج کے اندر ہوں یا اپنے ملکوں میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ، اب یہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ سیام یوم عرفہ، یہ حدیث سنیں کہ عرفات کے دن کا روزہ، یعنی عرفہ کا دن 9 تاریخ جو ہوتی ہے، وہ سال پہلا اور سال بعد، پورے سال سابقہ اور لاحقہ تو گزر گیا اس کی، اور جو آنے والا ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عظیم الشان فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو حج ادا نہیں کر رہے۔ حجاج کرام کو تو روزہ کی وجہ سے وقوف عرفہ کی عبادت میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، تو وہ بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ تو اس لیے یہ جو خطاب عام ہے عام مسلمانوں کے لیے، اور یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ اس قدر آزاد کر دیتے ہیں بندوں کو، تو اس کا تعلق ہمارے ملکوں میں، وطنوں میں رہنے والے ہمارے برادران اسلام سبھی سے۔ اللہ اور یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اللہ آزاد کرتے ہیں۔ عن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت باقی ایام کی نسبت عرفات کے دن یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی یاد رکھیں، آپ کے ملکوں میں ذی الحجہ کا چاند نکلے گا، اس کی پہلی تاریخ بھی آئے گی، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی بھی، 5ویں بھی، 6ٹھی بھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں بھی، جب آپ قربانی کریں گے اپنے ملکوں میں۔ تو یہ قربانیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ان قربانیوں کو خوب موٹا کیا کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور یہی پل صراط پر تمہاری سواریاں بنے گی۔ یہ فضیلتیں صرف مکہ کے ساتھ یا حرم مکہ کے ساتھ یا حجاج کے ساتھ خاص، بلکہ عام ہیں ہر مسلمان امتی کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید، کہ بندے کا کوئی بھی خرچ سونا چاندی یا درہم و دینار ہوں جس سے کہ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو قیامت کے دنیا میں قربانی کے دن قربانی خرچ کرنے سے زیادہ نہیں، یعنی عید قربان والے دن جو قربانی پہ آپ خرچ کریں وہ اللہ کے ہاں سب سے افضل مال ہے۔ اب یہ بھی ایک شعبہ اور شیطانی وسوسہ لوگوں کے دلوں میں آتا ہے کہ اتنے حجاج حج پہ جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ پھر وہاں جا کے اتنی قربانیاں کرتے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اس کو مساکین کو دے دیا جائے۔ یاد رکھیں اللہ کے شعائر کو ادا کرنا ہی اسلام ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جو اللہ کے شعائر پہ نقد کرتا ہے، طعن کرتا ہے اور ان میں مغالطے اور شبہوں میں امت کو ڈالتا ہے، ایسا شخص ملحد ہے،
یہ الحاد کا مرتکب ہے۔ تو اللہ کے احکام اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے شعائر ہیں، ان کا احترام کرو۔ قربانی کے دن قربانی کرو، روزے کے دن روزہ رکھو، اور اللہ تعالی عید کے دن کسی نفقے کو اتنا پسند نہیں کرتے جتنا کہ قربانی پہ خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، قربانی کے دن کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں اتنا محبوب نہیں من احراق الدم، خون بہانے سے، انہو لیأتی یوم القیامہ بقرونہا واشعارہا، اللہ تعالی تمہاری قربانیوں کو عید کے دن لائے گا۔ جو تم قربانیاں کرتے ہو اللہ کیسے لائے گا؟ اللہ اکبر، ان کے سینگوں کو، ان کے بالوں کو اور ان کے ناخنوں کو۔ وَإِنَّ الدَّمَ، اور قربانی کا خون، یقع من اللہ بمکان، زمین پہ تمہارے سامنے گرتا ہے تو گرنے سے پہلے وہ اللہ کے ہاں قبولیت پاتا ہے، پسند ہوتا ہے۔ قیامت کے دن تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں اس قدر شرف قبولیت پائے گا، لہذا فطیبوا بہا نفسا، تم خوش دلی سے خرچ کرو قربانی پہ۔ تو یہ جو شبہ اور مغالطے ملحد لوگ ڈالتے ہیں کہ اتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، اتنے لوگ خون بہاتے ہیں، تو اللہ کے ہاں اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں لن ینال اللہ لحومہا، نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اللہ کو، ولا دماؤہا، نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی، تمہارے دلوں کا تقوی، اخلاص اور اللہ کی رضا کا دل کے لیے، دل کے اندر جو موجود ہے کہ تم اپنے رب کو خوش کرتے ہو تو خوشی سے کرو۔ ان شبہ کرنے والوں کے شعبوں پہ لعنت بھیجو، اور جہاں اللہ نے خون بہانے کا حکم دیا وہاں خوب خون بہا۔ فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرو۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اے میرے برادران اسلام، اس قربانی سے آپ اپنی نسبت کی بلندی کو دیکھیں۔ آپ جس برادری، جس نسب، جس قوم اور جس جنسیت کے بھی لوگ ہیں، آپ اللہ کے خلیل ابراہیم کے ساتھ آپ کی نسبت ہو گئی، وہ ہمارے اب ہو گئے اور ہم ان کی اولاد ہو گئے۔ کیسے؟ کہ جب ہم نے قربانی کی۔ تو یہ وہ شعور اور اندر کا خوشی ہے جو ہر مسلمان کو قربان کرتے وقت نصیب رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان قربانیوں سے نہ خون اس کو پہنچتا ہے نہ گوشت، وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، تمہارے دلوں کی اندر کی کیفیت پہنچتی ہے کہ تم خوش دلی سے قربانی کر رہے ہو یا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ایسی بات نہیں۔ اے میرے برادران، اپنے مالوں کو، اپنی قربانیوں کو، اپنی اطاعت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے بناؤ اور ان چیزوں میں ضائع نہ کرو۔ یقیناً تمہارا رب تمہاری ان قربانیوں کے بالوں، سینگوں، کھروں سب سمیت قیامت کو آپ کے سامنے رکھ دے گا اور ہر چیز پہ آپ کو اجر دے گا۔ جب حضرت نبی کریم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، کیا اس کی حقیقت ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو اگر کوئی شخص اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے تو پھر آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ ہم اپنے باپ ابراہیم کی حلالی اولاد ہیں، ہماری نسبت ہے ان طرف، اور یہ ہمارے باپ کی سنت ہے۔ اب آپ سمجھ گئے آپ حج میں ہیں یا اپنے ملک میں ہیں؟
بس ایک آخری نقطہ یہ یاد رکھیں، جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب عمل یہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین ام سلمہ روایت فرما رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی حج کا چاند نظر آ جائے ذو الحجہ مہینے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو، دخل العشر وعندہ اضحیہ، قربانی کرنی ہے تو ذو الحجہ داخل ہونے کے بعد کیا کرے؟ فلا یأخذن شعرا، نہ بال لے، ولا یقلمن ظفرا، اور نہ ہی ناخن اتروائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ قربانی کرنے والے کے آداب میں ہے، اور یہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں عمومی حکم۔ انشاءاللہ بعد موضوعات حج کے جو بقیہ ہیں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بھی ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔